اور چوتھی صفت اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو ہر کوئی ڈراتا ہے، جی وہ ہر کوئی ڈراتا ہے، پھر ذلت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اخلاص، ہر کام میں اللہ کی رضا ہو۔ جہاد و قتال بھی وہی ہو جس میں اللہ کی رضا ہو، صدقہ خیرات نماز روزہ بھی وہی ہو جس میں اللہ کی رضا ہو، انسانوں کی خدمت بھی وہی ہو جس میں اللہ کی رضا ہو، ورنہ سب شہرت مٹی ہو جائے گا، رائگاں ہو جائیں گے۔ لعلکم تفلحون، اللہ کہتے ہیں کسی بھی زمانے کے مسلمان 4 صفات پیدا کریں۔ پہلی چیز صبر، دوسری چیز مصابرہ، تیسری چیز مرابطہ، چوتھی چیز تقوی۔ لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فرش پہ رہو گے، عرش پہ تذکرے ہوں گے۔ اللہ کی مدد جیسے بدر میں آئی تھی، فرشتے اتریں گے، مدد آئے گی۔ اللہ اکبر، آخر بھی سنورے گی، دنیا بھی سنورے گی، کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اس وقت تو مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے، آج تو مادی وسائل بھی بڑے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس فوجیں ہیں۔ حضور کے زمانے میں تو ایسی فوجیں نہیں تھی، یاد کوئی تنخواہیں نہیں تھی۔ ہاں، مسلمان جو مالدار تھے وہ خود جہاد بھی کرتے اور سوان بھی، اور جو غریب ہوتے ان کو بھی ہتھیار دیتے اور ان کے پیچھے بیوی بچوں کے خرچوں کا بھی گزارا کرتے۔ یوں اللہ کی مدد آتی تھی۔ آج تو مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے اور سارے وسائل ہیں، تعداد بڑی ہے، لیکن ذلت سے دوچار کیوں ہیں؟ بکھرے پڑے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں لگے ہیں، اور وہ اعمال جس پر اللہ کی مدد آنی تھی وہ اعمال چھوٹے ہیں۔ وہ شعور اور وہ غیرت اور وہ جرت، وہ دلیری، وہ مسلمانوں کو جب دنیا پرست ہو جائے گا بزدل ہو جائے گا، جب بے حیا ہو جائے گا اللہ کی مدد رک جائے گی۔ تو دشمن نے بے حیائی کی چیزیں، بزدلی کی چیزیں، لالچ کی چیزیں پھیلا دی اور مسلمان امت باندھ ہوتی جا رہی ہے۔ اور اس کی تو بہن بیٹی پر حملہ ہوتا تو یہ مشرق سے مغرب تک جاگتا تھا، اب اس کے نبی پر حملہ ہوتا ہے، اس کے قرآن پر حملہ ہوتا ہے، اور اس کے دین پر حملہ ہوتا ہے، اس کی مسجد پر حملہ ہوتا ہے، اس کے مدرسے پر حملہ ہوتا ہے۔ یہ اس کو اپنا کام ہی نہیں سکتا، صرف یہ اپنی گاڑی کے شیشے ٹوٹنے کو اور اپنے گھر کی گٹر لہن پر کھڑا ہے نگران بن کر۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ باقی میری ذمہ داریاں کیا تھی۔ ذلت سے دوچار ہو گیا، واپس آنا ہوگا۔ حضور جب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے تو جس جگہ اذان کی آواز آتی وہاں حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہاں مسلمان ہیں۔ اذان مسلمانوں کی پہچان تھی، اور جس بستی میں اذان کی آواز نہیں آتی تھی حضور حملہ کرتے تھے کہ یہاں کافر رہتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ جو اذان مسلمان کی پہچان تھی، اسلام آباد میں بیرونی کافر آتے ہیں تو یہ ان کے نام نہاد غلام اذانیں بند کروا دیتے ہیں، جی کافر آ رہے ہیں ملک میں، اسلام آباد میں۔ یہ پھر اسلام آباد تو نہ ہوا، پھر سینما آباد ہو گیا۔ جی ہاں، یہ کفر آباد ہو گیا۔ اسلام کی نشانی اذان، تم نے تو اسلام ان تک پہنچانا تھا، تم کافروں کو خوش کرنے کے لیے اذانیں بند کرواتے ہو۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، سود سے، شراب سے، بدکاری سے، بے حیائی سے۔ اپنے نبی کی ناموس کے لیے، قرآن و سنت کے لیے، اسلام قرآن کے قلعوں کے لیے، مراکز کے لیے سپاہی بنو، محافظ بنو، اپنی سرحدوں کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے لیے، اللہ کو راضی کرنے